اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن پلانٹ۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ تو میں آج آپ کے لیے انگلش کلاس 6 سنگل نیشنل کریکولم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا یونٹ نمبر 7 کرپشن کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن لے کر آیا ہوں۔ تو حسب روایت ہی اس چیپٹر کی بھی 2 ہی ویڈیوز ہوں گی، ایک ٹرانسلیشن کی اور دوسری پوری کمپلیٹ ایکسرسائز کی۔ تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یونٹ نمبر 7 کرپشن، پری ریڈنگ۔ لک ایٹ دا فالوئنگ پکچر اینڈ ہیو ڈسکشن آن اٹ۔ درج ذیل تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس پر بحث کریں۔ یہ تصویر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ایک اس کے پاس پیشنٹ ہے۔ ان دس پکچر دا ڈاکٹر از ٹریٹنگ اے پیشنٹ۔ اس تصویر میں ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ کوشچن، کوئک کوشچنس، فوری سوالات۔ If your friend suddenly fell down or was suffering from fever، اگر آپ کا دوست how would you react، اگر آپ کا دوست اچانک گر جائے یا بخار میں مبتلا رہا تھا تو آپ کیا کرتے؟ I would lift him up if he fell down and call an ambulance if he were injured. If he were sick, I would take him to the doctor for a medical checkup. اگر وہ گرتا تو میں اسے اٹھا لیتا اور اگر وہ زخمی ہوتا تو میں ایمبولینس کو کال کرتا۔ اگر وہ بیمار ہوتا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جاتا۔ What would you do for your friend، آپ اپنے دوست کے لیے کیا کرتے؟ I would help him in standing if he fell، اگر وہ گر جاتا تو کھڑے ہونے میں اس کی مدد کرتا۔ If he were injured I would take him to the doctor، اگر وہ زخمی ہوتا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ریڈنگ۔ مسٹر شان واز تھا ایک نیولی نیا اپوائنٹڈ مقرر کیا گیا منسٹر وزیر۔ مسٹر شان نئے وزیر مقرر ہوئے تھے۔ ہی وہ واز تھے ویری بہت، روڈ گستاخ، اینڈ اور اوفینسو جارحانہ، وہ بہت گستاخ اور جارحانہ تھے۔ ہس ان کے امپلائیز ملازمین ور تھے ناٹ نہیں ہیپی خوش ود کے ساتھ ہم اس کے ملازمین اس سے خوش نہ تھے۔ دا ورسٹ بدترین تھنگ چیز اباؤٹ متعلق مسٹر شان واز تھا دیٹ کہ ہی واز کرپٹ بدعنوان منسٹر وزیر۔ مسٹر شان کے متعلق بدترین چیز یہ تھی کہ وہ ایک بدعنوان وزیر تھے۔ ہی وہ نیور کبھی نہیں ڈیڈ کیا اینی تھنگ کوئی چیز وداؤٹ بغیر برائبری رشوت، انہوں نے کبھی کوئی چیز یا کبھی کوئی کام رشوت کے بغیر نہ کیا۔ ہز ان کے اللیگل غیر قانونی ویز طریقے ور تھے ایک پین تکلیف دہ فار کے لیے ادرس دوسروں کے لیے، ان کے غیر قانونی طریقے دوسروں کے لیے تکلیف دہ تھے۔ ڈیو وجہ سے، ٹو ہز ان کی اسٹرانگ مضبوط، ویلدی امیرانہ بیک گراؤنڈ پس منظر، نوبڈی کوئی بھی، اسٹوڈ اپ کھڑا ہوتا، اگینسٹ خلاف، ہم اس کے، ان کے طاقتور اور امیرانہ پس منظر کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کے خلاف کھڑا نہ ہوا۔ ون ڈے ایک دن، ایک پور غریب
farmer کسان came آیا to کو him ان کے پاس for کے لیے the approval منظوری کے لیے of کا ایک واٹر پمپ ان میں his اس کے ایریا علاقے میں. ایک دن ایک غریب کسان اپنے علاقے میں واٹر پمپ کی منظوری کے لیے آیا. مسٹر شان ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا ایک ہینڈسم بھاری اماؤنٹ رقم ٹو سائن دستخط کرنے کے لیے دا پروپوزل تجویز. مسٹر شان نے تجویز پر دستخط کرنے کے لیے بھاری رقم مانگی. دا فارمر کسان بیگڈ درخواست کی فور کے لیے مرسی رحم ایز ہی وہ واز تھا ناٹ نہیں رچ امیر انف کافی ٹو کو فلفل پوری کر سکے ہز اس کی اللیگل غیر قانونی ڈیمانڈ مطالبہ. اس نے رحم کی درخواست کی کیونکہ وہ اس کا یہ غیر قانونی مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تھا. مسٹر شان روڈلی گستاخی سے ٹور اپ پھاڑ دی ہز اس کی اپلیکیشن درخواست اینڈ اور آرڈرڈ حکم دیا ہز اس کے گارڈز کو ٹو کو تھرو پھینک دیں دا مین آؤٹ آدمی کو باہر نکال دیں. مسٹر شان نے غصے سے اس کی درخواست پھاڑی اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ آدمی کو باہر پھینکیں. ہز اس کے فرینڈ دوست نوٹسڈ دیکھا دس یہ ایٹیٹیوڈ رویہ اینڈ اور کیم آئے ٹو ایڈوائز نصیحت کرنا ہم اس کو. اس کے دوست نے اس کا رویہ دیکھا اور اسے نصیحت کرنے آیا. ہی وہ بیگڈ درخواست کی ہم اسے ٹو کو لیو چھوڑ دے ہز اس کی بیڈ ہیبٹس بری عادتوں کو اینڈ اور ایکسپلینڈ وضاحت کی ہم اسے دیٹ کہ برائبری بدعنوانی یا رشوت اینڈ اور کرپشن بدعنوانی ور تھیں ایول برائیاں اینڈ اور فوربڈن ممانعت ان میں اسلام. اس نے ان کو بری عادات کو چھوڑنے کی درخواست کی اور وضاحت کی کہ رشوت اور بدعنوانی برائیاں تھیں اور اسلام میں منع تھیں. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آلویز ہمیشہ ٹو کو اوائڈ پرہیز کرنا کرپشن بدعنوانی ایز اٹ واز بگ بڑا سن گناہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بدعنوانی سے پرہیز کیا جیسا کہ یہ ایک بڑا گناہ تھا. رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ٹولڈ فرما چکے ہز اپنے پیپل لوگوں کو میں ہو دا کرس لعنت آف کی اللہ کی بی اپون پر دا برائبر رشوت لینے والا اینڈ اور دا برائب ریسیپینٹ اور رشوت دینے والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. مسلمان شوڈ چاہیے اوائڈ بچنا پیئنگ دینا ایک برائب رشوت ان میں اینی کوئی بھی فارم شکل اینڈ اور انڈر تحت اینی
کوئی سرکمسٹانسز حالات مسلمانوں کو کسی بھی شکل اور کسی بھی حالات کے تحت رشوت دینے سے بچنا چاہیے۔ مسٹر شان واز تھا ناٹ نہیں ان میں دا موڈ ٹو لسن سننا ٹو کو سرمن خطبہ کو اینڈ اور رسپونڈیڈ جواب دیا دیٹ کہ ٹو کو مینٹین ایک پراپر مکمل لائف سٹائل طرز زندگی ون ایک مسٹ ضرور بی رچ امیر اینڈ اور ویلتھی دولت مند ایون حتیٰ کہ اف اگر اٹ یہ مینٹ مطلب انکلوڈنگ شامل ہونا ان میں برائبری رشوت۔ مسٹر شان خطبہ سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک آدمی کو امیر اور دولت مند ہونا چاہیے اگرچہ اس کا مطلب رشوت ستانی میں مشغول ہونا ہی کیوں نہ ہو۔ ڈیز پاسڈ دن گزرتے گئے بائے کے ذریعے اینڈ اور دیر وہاں واز تھی نو نہیں چینج تبدیلی ان میں مسٹر شان پروفیشنل پیشہ ور اینڈ اور پرسنل ذاتی لائف سٹائل طرز زندگی۔ دن گزرتے گئے اور مسٹر شان کے پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان کے گریڈ لالچ نیو جانی جاتی نیو نو باؤنڈز حد نہ تھی اینڈ اور وہ ریفیوزڈ انکار کیا ٹو مینڈ تبدیل کرنا ہز اپنے ویز راستے۔ ان کے حرص کی کوئی حد نہ تھی اور انہوں نے اپنی اصلاح سے انکار کیا۔ ون ڈے ایک دن وین جب وہ واز تھے سٹنگ بیٹھے ہوئے ان ہز آفس اپنے دفتر میں این انیوژول ایک غیر معمولی فون کال الارمڈ پریشان کیا ہم اسے۔ ایک دن جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے ایک غیر معمولی فون نے اسے پریشان کیا۔ ان کے اونلی ایک سن بیٹے ہیڈ میٹ ود این ایکسیڈنٹ اینڈ واز ایڈمٹڈ داخل ہوا ٹو ہاسپٹل۔ ان کا اکلوتا بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ لیفٹ چھوڑ دی ایوری تھنگ ہر چیز اینڈ اور رشڈ لپکا ٹو دا ہاسپٹل ہسپتال کی جانب۔ اس نے ہر چیز چھوڑی اور ہسپتال کی طرف دوڑے۔ دیر وہاں وہ میٹ ملے آ لارج بہت بڑے کراؤڈ ہجوم آف کا پور غریب ورکرز کارکن لیبرز مزدوروں اینڈ اور دیئر فیملیز ان کے خاندان۔ وہاں انہوں نے غریب کارکنوں مزدوروں اور ان کے خاندانوں کا ایک بڑا ہجوم دیکھا۔ لاؤڈ بلند کرائز رونے کی آف چلڈرن بچوں کی اینڈ اور وومن کریٹڈ پیدا کیا ایک ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن دن شور شرابہ ان دا ہاسپٹل میں خواتین اور بچوں کی بلند چیخوں نے ہسپتال میں تباہ کن شور مچا دیا تھا۔ دا سینٹرل وسطی برج پل آف دا سٹی ہیڈ چکا تھا فالن گرا ڈاؤن نیچے۔ شہر کا مرکزی پل نیچے گر گیا تھا۔ یہ واز تھا دا سیم وہی برج پل ہی انہوں ہیڈ چکا تھا آرڈر حکم دیا ٹو
کنسٹرکٹ تعمیر کرنا، یوزنگ استعمال کرتے، پور ناقص، مٹیریل یہ وہی پل تھا جس کی انہوں نے ناقص مٹیریل کے ساتھ بنانے کی منظوری کی تھی۔ یہ کوشچن ہے وچ کائنڈ آف لائف ڈیڈ مسٹر شان وش فار؟ مسٹر شان نے کس طرح کی زندگی کی خواہش کی؟ مسٹر شان وشڈ فار اے لگژریس لائف۔ مسٹر شان نے پرتعیش زندگی کی خواہش کی۔ ہز اس کا سن بیٹا واز تھا آلسو بھی ایک وکٹم متاثرہ آف کا دا برج پل کا کولیپس گرنا۔ ان کا بیٹا بھی پل گرنے سے متاثرہ شخص تھا۔ ہی ہیڈ بین ڈرائیونگ گاڑی چلاتے ہوئے ٹو کو اٹینڈ فرینڈز پارٹی۔ وہ ایک دوست کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ وائل جب کراسنگ گزرا دا برج پر ہی وہ میٹ ود این ایکسیڈنٹ اینڈ ہیڈ بین بریڈ دب گیا انڈر نیچے ڈیبریز ملبے انٹل ریسکیورز جان بچانے والوں نے فاؤنڈ ہم اسے ڈھونڈا۔ پل پار کرتے ہوئے وہ حادثے کا شکار ہوا اور ملبے تلے دب گیا حتیٰ کہ وہ جان بچانے والوں کو ملا۔ پیپل لوگ ور تھے کرسنگ کوسنا مسٹر شان بٹ لیکن ہی وہ واز ناٹ لسننگ۔ لوگ مسٹر شان کو کوس رہے تھے مگر وہ سن نہیں رہے تھے۔ ہز سینٹر مرکز آف کا اٹینشن سوچ واز تھا ہز اس کے سن بیٹے ہو جو واز تھا اسٹرگلنگ جدوجہد کرنا فار ہز لائف اپنی زندگی کے لیے۔ ان کی توجہ کا مرکز ان کا بیٹا تھا جو اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ور تھے ناٹ نہیں ہوپ فل پر امید بیکاز کیونکہ آف ہز سیریس شدید انجریز زخم۔ ڈاکٹر اس کے شدید زخموں کی وجہ سے پر امید نہ تھے۔ مسٹر شان سوٹ مانگی فارگیونیس معافی فرام سے اللہ اینڈ اور ریگریٹڈ توبہ کی یا پچھتایا ہز ایکٹس اپنے اعمال پر۔ مسٹر شان نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے اعمال پر پچھتائے۔ سڈنلی اچانک ہی وہ سا دیکھا ایک ڈاکٹر کمنگ آتے ہوئے آؤٹ باہر آف کا دا آپریشن تھیٹر۔ اچانک اس نے آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر کو آتے دیکھا۔ دا اپیرنس شباہت آف دا ڈاکٹر گیو مسٹر شان ایک شوک جھٹکا یا صدمہ۔ ڈاکٹر کی صورت نے مسٹر شان کو جھٹکا دیا۔ ہی وہ واز تھا سیم وہی مین آدمی ہوز جس کی فیک نقلی میڈیکل سرٹیفکیٹ میڈیکل کی ڈگری ہیڈ بین رہا تھا ایشوڈ جاری کی بائی کے ذریعے ہز اس کے سگنیچر اینڈ ٹوڈے دیٹ فیک نقلی ڈاکٹر ہیڈ چکا تھا بین اپوائنٹڈ منتخب ہوا ٹو کو آپریشن کرنا آن ہز سن۔ یہ وہی شخص تھا جس کے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے دستخطوں سے جاری ہوئے تھے اور آج وہ جعلی ڈاکٹر ان کے بیٹے کے آپریشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ مسٹر شان واز تھا ناٹ نہیں ایکسپیکٹنگ توقع کرنا دس یہ مسٹر شان یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔
his اس کے مس ڈیڈس برے اعمال اینڈ اور رونگ غلط ایکٹس حرکات ور تھی رائٹ اینڈ ان میں فرنٹ آف کے سامنے ہم ان کے اینڈ اور ہی وہ ہیڈ تھی نتھنگ کچھ بھی ٹو سے کہنے کو ان کے غلط اعمال اور غلط حرکتیں ان کے عین سامنے تھیں اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا ہس ان کے ہرٹ دل واز تھا کرائنگ رونا اینڈ ہی واز اشیمڈ شرمندہ اینڈ ریپینٹنٹ پشیمان ان کا دل رو رہا تھا اور وہ شرمندہ اور پشیمان تھے دا ڈاکٹر کیم آئے کلوزر قریب اینڈ اور گیو ہم دیا دا سیڈ نیوز بری خبر آف ہز سنز ڈیتھ بیٹے کی وفات کی ڈاکٹر ان کے قریب آیا اور انہیں ان کے بیٹے کی موت کی افسوسناک خبر سنائی ہز ان کے اونلی صرف یا اکلوتے سن بیٹے واز تھے نو مور باقی نہ اینڈ اٹ واز آل بیکاز آف ہز اون اپنے رونگ غلط ڈیسیژن فیصلے ڈس آنیسٹی بے ایمانی گریڈ لالچ مس یوز غلط استعمال آف کا پاور طاقت اینڈ اور کرپشن بدعنوانی ان کا اکلوتا بیٹا باقی نہ رہا یہ سب ان کے غلط فیصلوں بے ایمانی لالچ طاقت کے غلط استعمال اور بدعنوانی کی وجہ سے تھا ہی وہ ہیڈ تھا نہ ٹو بلیم الزام کے لیے بٹ لیکن ہمسیلف خود کو کوئی اور نہیں وہ خود ذمہ دار تھے ہی وہ اسپینٹ گزاری ہز لائف اپنی زندگی ان میکنگ بنانے میں منی پیسہ فار ہز فیملی اپنے خاندان کے لیے اینڈ فار دا بیٹر فیوچر بہترین مستقبل آف ہز سن اپنے بیٹے کے لیے بٹ مگر اللہ المائٹی عظیم ہی ہیڈ تھے دوسرے پلانز منصوبے انہوں نے اپنی زندگی اپنے خاندان اور اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے پیسہ کماتے ہوئے گزاری مگر اللہ تعالیٰ کے منصوبے کچھ اور تھے مسٹر شان لاسٹ کھو دی دا موسٹ پریشیس تھنگ سب سے قیمتی چیز آف ہز اپنی لائف زندگی مسٹر شان نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی کرپشن بدعنوانی لیڈز لے جاتی ہے دا نیشن قوم کو ٹو ڈاؤن فال زوال کی طرف بدعنوانی قوم کو زوال کی طرف لے جاتی ہے اٹ یہ کین سکتی ہے ڈسٹرائے تباہ کرنا سوسائٹی معاشرے کو یہ معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے وی ہمیں مسٹ ضرور بی آنیسٹ ایمانداری کرنی چاہیے ان میں آور ڈیڈس اپنے کاموں میں اینڈ اور آلویز ہمیشہ شو دکھانا چاہیے لائلٹی وفاداری اینڈ اور رسپانسبلٹی ذمہ داری ہمیں ضرور اپنے اعمال میں ایماندار ہونا چاہیے اور ہمیشہ وفاداری اور ذمہ داری دکھانی چاہیے تو یہاں اب ہماری ریڈنگ ختم ہو رہی ہے تو یہ تھا انگلش کلاس 6 یونٹ نمبر 7 کرپشن کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی complete videos. Thank you.